بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کی حضور صلاۃ والسلام کے فرامین میں بہت فضیلت آئی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ فخرجت فاذا هو بالبقیع، تو میں نکلی تو حضور صلاۃ والسلام جنت البقیع میں۔ فقال، حضور صلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ کیا تجھے یہ خوف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ دوسری عورتوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی نصف کو رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف آ جائے یعنی شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو رات کے وقت قیام کرو، اور صوموا یومہا، اور دن کے وقت روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور ارشاد فرماتا ہے، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ میں اس کو بخش دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کروں۔ أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ، فرمایا کہ کوئی ہے جو بیماری میں مبتلا ہو، میں اس کو عافیت عطا کروں۔ أَلَا قَضَا أَلَا قَضَا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ وقار یہ وہ دلائل ہیں جو اس رات کی عبادت کے لیے اور لوگوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی کی حدیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اس رات کی فضیلت کس قدر ہے۔ فرمایا فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا یومہا، صبح کے وقت روزے رکھو۔ جب تم اس طرح کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات کے وقت بخشش طلب کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، خود میرا رب ارشاد قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ اس رات کو جب بندہ رب ذوالجلال اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس رات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی عبادت میں ہی ہمیں مگن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام۔